بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق بن زیاد کو تلویرہ میں موسیٰ بن نصیر کا پیغام ملا کہ طلیطہ پہنچو۔ طارق تو جیسے اسی حکم کا منتظر تھا، اس نے اسی وقت اپنے محافظ دستے کے چند سواروں کو ساتھ لیا اور طلیطہ کو روانہ ہو گیا۔ اس نے مال غنیمت کی جو قیمتی اشیاء موسیٰ اور خلیفہ کو تحفوں کے طور پر دینے کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، وہ اس کے ساتھ خچروں پر لدی ہوئی آ رہی تھیں۔ اب طارق سیدھے راستے سے آ رہا تھا اور بہت تیز آ رہا تھا۔ اس نے بہت کم پڑاؤ کیے اور کچھ دنوں بعد طلیطہ پہنچ گیا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اسی طرح آیا ہے کہ طارق شہر کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دے دی گئی کہ طارق آ رہا ہے۔ موسیٰ فوراً اٹھا اور ہنٹر یعنی کوڑا ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا۔ طارق نے موسیٰ کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر موسیٰ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے اس توقع پر بازو پھیلائے ہوئے تھے کہ موسیٰ اس کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا لے گا اور اس کا منہ چوم کر اسے خراج تحسین پیش کرے گا، لیکن دیکھنے والوں نے عجب منظر دیکھا، اور یہ منظر تاریخ کے سینے پر نقش ہو گیا کہ موسیٰ بن نصیر نے چمڑے کا کوڑا سیدھا کیا اور گھمایا۔ جو ہی طارق قریب آیا، موسیٰ نے پوری قوت سے کوڑا طارق کو مارا۔ طارق جیسے بے جان بت بن گیا ہو، جیسے وقت ایک مقام پر رک گیا ہو۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے جن کا شور سنائی دے رہا تھا، وہ چپ ہو گئے۔ ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے درختوں پر چہچہاتے پرندے بھی چپ ہو گئے ہوں۔ نافرمان! موسیٰ بن نصیر کی گرجدار آواز نے سکوت توڑا اور طارق کو ایک اور کوڑا مار کر موسیٰ نے کہا، میں نے حکم دیا تھا کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا۔ موسیٰ نے ایک اور کوڑا مار کر کہا، اور تم سارے ملک کو فتح کرنے چل پڑے، میرے حکم کی پرواہ نہ کی۔ طارق بن زیاد خاموشی سے کھڑا کوڑے کھا رہا تھا۔ موسیٰ بن نصیر اسے کوڑے مارے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے موسیٰ درخت کے تنے کو کوڑے مار رہا ہو۔ میں تمہیں سپہ سالاری سے معزول کرتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے فیصلہ سنایا اور اپنے ساتھ کھڑے سالاروں کو حکم دیا، اسے قید خانے میں چھوڑ آؤ، میں اسے آزاد نہیں دیکھنا چاہتا۔ 2 سالار آگے بڑھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا بائیں طرف ہو گیا۔ دونوں نے اس کے بازو پکڑے اور وہاں سے لے گئے۔ ہمیں معاف کر دینا ابن زیاد۔ راستے میں ایک سالار نے طارق سے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں۔ امیر موسیٰ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے سالار نے کہا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں میرے رفیقوں۔ طارق بن زیاد نے صبر و تحمل سے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، ورنہ میں بربروں کو اشارہ کر دوں تو عربوں کا کہیں نشان نہ ملے۔ مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ بربر میری اتنی زیادہ توہین برداشت نہیں کریں گے۔ میں اگر قید خانے میں بند رہا تو بربروں پر امیر موسیٰ اور تم میں سے کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا۔ طارق بن زیاد نے تو خدشے کا صرف اظہار کیا تھا، لیکن یہ خدشہ عملاً سر اٹھا رہا تھا۔ یہ خبر طلیطہ میں مقیم تمام تر لشکر میں پھیل گئی کہ امیر مصر و افریقہ نے آدھے سے زیادہ انلس فتح کرنے والے سپہ سالار طارق بن زیاد کو باہر میدان میں لوگوں کے سامنے کوڑے مارے ہیں۔ کیوں؟ سپہ سالار کا جرم کیا تھا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کچھ افواہیں تھیں جو لشکر میں گھومتی پھرتی اور ایک دوسرے کی تردید کرتی رہتی۔ طلیطہ کے لشکر میں تقریباً 90% بربر تھے، وہ مشتعل ہوتے جا رہے تھے۔ فوج کا عہدیدار طبقہ تو زیادہ ہی غصے میں تھا۔ طارق تلویرہ میں جو لشکر چھوڑ آیا تھا تقریباً سب بربر تھے۔ طلیطہ کے لشکر میں یہ آوازیں سنائی دینے لگیں کہ جو بربر آگے چلے گئے ہیں ان تک یہ خبر پہنچا دو۔ بغاوت کا سب سے زیادہ خطرہ تو طارق بن زیاد کی طرف سے تھا، جسے اس قید میں ڈال دیا گیا ہے جہاں اس کے حکم سے انلس کی فوج کے چند ایک جرنیلوں اور ان سے کم درجے عہدیداروں کو بند کیا گیا تھا۔ وہ سب وہیں تھے اور انہوں نے طارق کو قیدی کی روپ میں دیکھا۔ انہوں نے طارق کا مذاق اڑایا تھا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ وہ خاموش تھا۔ نہ عملی طور پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا، نہ اس کے چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہے اور کیا ہوگا۔ یہاں مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد کو رہائی کس طرح ملی۔ معروف مورخوں سپرنگر، لینپول اور ڈوزی نے لکھا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو اطلاع دینے کے لیے ایک قاصد دمشق بھیجا۔ خلیفہ نے حکم بھیجا کہ طارق کو سپہ سالاری پر بحال کر دیا جائے۔
3 مورخوں نے لکھا ہے کہ تاریخ نے قید خانے کے اندر ہی سے ایسا خفیہ انتظام کر دیا کہ اس کے بہی خواہوں نے ایک آدمی کو دمشق روانہ کر دیا۔ اس آدمی کے سپرد یہ کام کیا گیا تھا کہ خلیفہ سے ملے اور اسے طارق بن زیاد کی فتوحات کی تفصیل سنائے، پھر اسے بتائے کہ موسیٰ بن نصیر نے تاریخ کو سر عام کوڑے مار کر نہ صرف معزول کیا ہے بلکہ اسے قید خانے میں پھینک دیا ہے۔ اس آدمی نے خلیفہ سے یہ بھی کہنا تھا کہ تاریخ کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ بربر ہے، اور موسیٰ چاہتا ہے کہ انلس میں برتری عربوں کو حاصل ہو، اور انلس کی فتح کا صحرا موسیٰ اپنے سر باندھنا چاہتا ہے۔ ان مورخوں میں سے ایک نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو دمشق بھیجا گیا تھا اسے اس کام کی رشوت دی گئی تھی۔ وہ دمشق گیا اور خلیفہ سے طارق بن زیاد کی رہائی اور بحالی کا حکم لے آیا تھا۔ یہ دونوں باتیں غلط معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرے مورخوں نے، جن میں کوندے اور اسکاٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، قابل قبول اور قابل فہم دلائل دے کر ثابت کیا ہے کہ نہ موسیٰ نے کوئی قاصد خلیفہ کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا، نہ طارق نے کسی کو رشوت دی اور اپنی رہائی کا خفیہ انتظام کیا۔ یہ مورخ کہتے ہیں کہ گھوڑے پر تلیتا سے دمشق جانے اور واپس آنے میں کئی مہینے لگتے ہیں، لیکن طارق بن زیاد کی معزولی کی کچھ ہی دنوں بعد تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد اکٹھے ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے ہیں اور فرانس کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا کہ تاریخ نے کسی کو رشوت دے کر دمشق بھیجا تھا۔ تاریخ کے کردار میں کسی غلط حرکت کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ اس کے کردار کی بلندی کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے امیر سے کوڑے کھا لیے اور چپ رہا۔ اگر وہ غلط حرکت پر اتر آتا تو وہ وہیں بربروں سے موسیٰ بن نصیر کے خلاف بغاوت کرا دیتا۔ بربر غالب اکثریت میں تھے۔ وہ ایک دن میں عربوں سے ہتھیار ڈلوا کر پورے انلس کے فاتح حکمران بن جاتے، لیکن تاریخ نے ایسا اقدام سوچا ہی نہیں۔ ایک یورپی مورخ بازورتھ سمتھ نے عربی مورخوں اور اس دور کی کچھ غیر مطبوعہ تحریروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد نے کردار کی بلندی کا مظاہرہ تو کیا، لیکن موسیٰ بن نصیر بھی کردار کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں تھا۔ طارق موسیٰ کو اپنا باپ سمجھتا تھا تو موسیٰ طارق کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ موسیٰ کا غصہ زیادہ دن نہ رہا۔ یہ معاملہ اس طرح رفع دفع ہوا کہ موسیٰ کو اسی رات اطلاع دی گئی کہ لشکر کے بربر عربوں کے خلاف بھڑکے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ احتجاج کو کسی سنگین کارروائی کا رنگ دے سکتے ہیں۔ یہ خطرہ اس طرح بھی بڑھ سکتا ہے۔ موسیٰ کو بتایا گیا کہ بربروں نے عرب امارت یعنی موسیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اگر کسی عرب سالار عہدیدار یا کسی بھی عرب نے بربروں کی کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور غلبہ بربروں کا ہوگا۔ بربر مجاہدین تاریخ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ امیر مصر و افریقہ جولین نے موسیٰ بن نصیر سے کہا، آپ کے معاملات اور فیصلوں میں ہم دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، لیکن میں نے اور اوپاس نے جس طرح آپ کی فوج کی رہنمائی کی ہے اور جس طرح اوپاس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر گوتھوں اور یہودیوں کو روڈرک کی فوج سے نہ صرف الگ کیا ہے بلکہ روڈرک کی فوج کے خلاف لڑا دیا تھا، اس کے صلے میں ہمیں حق ملنا چاہیے کہ ہم آپ کے فیصلے کے خلاف اپنی رائے دے سکیں۔ قابل احترام امیر، اوپاس نے کہا، اگر عین میدانی جنگ میں ہزارہ گوتھ ادھر سے ادھر تاریخ کے پاس نہ آ جاتے تو گادلیت کی جنگ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ گوتھوں نے جیتی ہے۔ فتح بہرحال تاریخ کی عقل و دانش اور جرأت کا نتیجہ ہے۔ تاریخ کی جگہ کوئی کمزور جرنیل ہوتا تو اسے اس سے دگنے گوتھ مل جاتے تو بھی وہ روڈرک کو شکست نہ دے سکتا۔ روڈرک جیسا کایا اور تجربے کار جرنیل کو طارق بن زیاد ہی شکست دے سکتا تھا۔ آپ ایسے قیمتی آدمی کو ضائع نہ کریں، جولین نے کہا۔ امیر محترم، سالار مغیث رومی نے بولا، اصل خطرہ تو بربروں کی طرف سے ہے۔ آپ کو اطلاع مل چکی ہے، لیکن یہ اطلاع نامکمل ہے۔ بربر صرف باتیں نہیں کر رہے، یہ لوگ عملاً بھی کچھ کر گزریں گے۔ آپ ان کی فطرت سے واقف ہیں، میں نے ان کی قیادت کی ہے، میں جانتا ہوں کہ میدان جنگ میں انہیں قابو میں رکھنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھاگتے نہیں، پسپائی کے بجائے موت قبول کرتے ہیں، دشمن کو سامنے دیکھ کر باولے ہو جاتے ہیں، دشمن کو چیرے پھاڑے بغیر ان کی تسکین نہیں ہوتی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بغاوت پر اتر آئے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ انلس کی فوج ان کے ساتھ مل جائے گی، پھر ہوگا یہ کہ نہ ہم رہیں گے نہ بربر رہیں گے،
اور ہاتھ آیا ہوا انلس ہم سے چھن جائے گا۔ میں نے راتوں کو چھپ چھپ کر ان کی باتیں سنی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تاریخ کو رہا اور بحال نہ کیا گیا تو بربر عملی اقدام پر اتر آئیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرب عہدیدار اور مجاہدین بھی تاریخ کی معزولی پر خوش نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ نے آپ کا حکم کیوں نہیں مانا تھا۔ سالار ابو ذروہ طریف نے کہا، یہ میں تمہاری زبان سے نہیں تاریخ کی زبان سے سنوں گا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان خطروں کو نہیں جانتا جو تم مجھے بتا رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام امیر کی حکم عدولی کو معاف نہیں کرتا؟ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو کہ میں تاریخ کی فتوحات پر مٹی ڈال کر اس کے کارنامے اپنے نام لکھ لوں گا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ میں نے آج کے لوگوں کو، کل کے لوگوں کو اور اس کے بعد پیدا ہونے والے لوگوں کو اپنے اعمال نہیں دکھانے، اللہ کے حضور اپنے اعمال نامہ پیش کرنا ہے۔ تاریخ کو آج کا دن اور آج کی رات قید خانے میں پڑا رہنے دو، کل صبح اسے میرے پاس لے آنا۔ ہم نے آگے جانا ہے، آگے فرانس ہے۔ میں معلوم کر چکا ہوں، فرانس کی فوج انلس کی فوج سے بہت زیادہ بہتر اور بے جگری سے لڑنے والی فوج ہے۔ محترم امیر، مغیث رومی نے پوچھا، بربروں کو یہ دن اور یہ رات کیسے ٹھنڈا رکھا جائے؟ انہیں بتا دو، موسیٰ نے کہا، بلکہ باقاعدہ اعلان کر دو کہ تاریخ کی سزا یا رہائی کا فیصلہ کل ہوگا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر میں جب یہ اعلان ہوا تو بربروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، جو دراصل نعرے نہیں بلکہ الٹیمیٹم تھا۔ فیصلہ رہائی کا ہو، ہم تاریخ کی رہائی چاہتے ہیں۔ ہم تاریخ کے ساتھ آئے تھے، تاریخ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ہم وہی جائیں گے جہاں تاریخ ہوگا۔ ہم کشتیاں جلا آئے تھے، انلس کا سب کچھ جلا کر جائیں گے۔ تاریخ نہیں تو ہم بھی نہیں۔ موسیٰ بن نصیر کو بربروں کے اس رد عمل سے آگاہ کر دیا گیا۔ اگلی صبح تاریخ کو اس حالت میں موسیٰ بن نصیر کے سامنے لایا گیا کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے قید خانے سے گھوڑا گاڑی میں لایا گیا تھا تاکہ اسے اس حالت میں کوئی دیکھ نہ سکے۔ موسیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ اس کی بیڑیاں اور زنجیریں کھول دی جائیں۔ تم نے میرے اس حکم کی خلاف ورزی کیوں کی تھی کہ مزید پیش قدمی نہ کرنا؟ بیڑیاں اور زنجیریں کھلنے کے بعد موسیٰ نے تاریخ سے پوچھا۔ وہاں تاریخ کے اور موسیٰ کے 4 سالار جولین اور اوپاس بھی موجود تھے۔ میرے ساتھی یہاں موجود ہیں، اس لیے مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طارق بن زیاد نے کہا، جس وقت آپ کا حکم میرے پاس پہنچا اس وقت انلس کی فوج میرے لشکر کے ہاتھوں بہت بری شکست کھا کر بھاگ رہی تھی۔ آدھی کے قریب انلسی فوج میدان جنگ میں کٹی پڑی تھی۔ یہاں کا بادشاہ روڈرک مارا جا چکا تھا۔ بچی کچی فوج قریبی قصبوں اور شہروں میں پناہ لے رہی تھی۔ میں نے اپنے سالاروں سے پوچھا کہ اس صورتحال میں ہمیں اپنے امیر کا حکم ماننا چاہیے یا نہیں۔ ان سب نے یہی ایک رائے دی کہ ہم نے دشمن کا تعاقب نہ کیا تو وہ مختلف قلعوں میں جا کر تازہ دم ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھاگی ہوئی فوج کسی ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی اور اسے ملک کے مختلف شہروں سے کمک مل جاتی۔ میرے اپنے لشکر کا بھی جانی نقصان ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھے بہت تھوڑی کمک دی تھی۔ میں دشمن کو سستانے کا اور اسے کمک ملنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے ان سب ساتھیوں نے یہی مشورہ دیا۔ جولین نے اسی پر زور دیا کہ رکنا ٹھیک نہیں بلکہ رکنا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے خود بھی پیش قدمی بہتر سمجھی اور اس سے میں نے جو فائدہ حاصل کیا میں آپ کے حضور انلس کا دارالحکومت پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں یہ صورتحال پہلے ہی دیتا، لیکن آپ نے مجھے کوڑے مارنے زیادہ ضروری سمجھے۔ تم نے جو فائدہ حاصل کیا وہ میں نے دیکھ لیا ہے، موسیٰ نے کہا، اور میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم نے مجھے اطلاع نہیں دی تھی کہ تم اس وجہ سے آگے بڑھ رہے ہو۔ اگر اطلاع دے دیتے تو میں تمہیں کمک بھیج دیتا، لیکن مجھے خود آنا پڑا۔ مجھے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جوش میں آ کر تم کہیں ایسے پھنس جاؤ گی کہ نکل ہی نہیں سکو گے۔ ابن نصیر، جولین نے موسیٰ سے کہا، ابن زیاد نے جو بیان دیا ہے یہ صداقت پر مبنی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ امیر افریقہ ناراض ہوئے تو میں انہیں منا لوں گا۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ آپ کو اطلاع دینے کا ہم میں سے کسی کو خیال بھی نہیں آیا۔ ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ معاف کرنے والا اللہ ہے، موسیٰ نے کہا۔ میں نے اسے جو کوڑے مارے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تم نہیں جانتے جولین، اسلام کے احکام بہت سخت ہیں۔
تم نے سنا ہوگا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سب سے بڑی خوفناک جنگی طاقتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اسلامی سلطنت کو جو وسعت اس نے دی ہے وہ اور کوئی نہیں دے سکا، لیکن معمولی سی بات پر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں بٹھا کر برا بھلا کہا اور دوسری بار اسے معزول کر دیا تھا۔ اتنے بڑے اور اتنے باصلاحیت سپہ سالار کو بادشاہ بہت بڑی لغزشوں پر بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں معاملہ کچھ اور ہے۔ ایسی ہی کچھ باتیں اور ہوئیں۔ طارق بن زیاد نے اپنی وکالت میں مزید کچھ نہ کہا۔ اس نے کچھ کہا بھی تو یہی تاثر دیا کہ وہ موسیٰ بن نصیر کو اپنا امیر ہی نہیں بلکہ اپنا باپ بھی سمجھتا ہے۔ موسیٰ نے طارق کو ذرا اور ڈانٹ ٹپٹ کر معاف کر دیا۔ طارق آگے بڑھا، موسیٰ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ ابن زیاد۔ تاریخ نویسیوں کے مطابق موسیٰ بن نصیر نے طارق سے کہا، ایک دن آئے گا تیری ہڈیاں قبر میں خاک ہو جائیں گی، شاید تیرے قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، لیکن جب تک اندلس اس زمین پر موجود رہے گا تیرا نام زندہ رہے گا۔ اس خراج تحسین کے بعد فضا ایسے بدل گئی جیسے کالی گھٹائیں چھٹ گئی ہوں۔ ایک یورپی مورخ اور مبصر ارد فرینک اپنی کتاب فیلکن آف اسپین کا شاہین، اس میں لکھتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر کے رویے میں ایسی تبدیلی آئی جیسے طارق بن زیاد اس کا سگا بیٹا ہو۔ موسیٰ کسی بھی نیت سے اندلس میں آیا تھا، اب اس نے کچھ اور ہی رویہ اختیار کر لیا۔ وہ شاید اپنی ذات میں دو حصوں میں بڑھ گیا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ طارق بن زیاد کے بغیر وہ مزید فتوحات حاصل نہیں کر سکتا۔ موسیٰ بن نصیر بہرحال اس خراج تحسین کا حقدار ہے کہ اندلس کی فتح میں اس کا حصہ نمایاں ہے، اور جب اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ فرانس کو بھی سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لے گا، تو ایسے نظر آنے لگا جیسے موسیٰ شخصیت و کردار کے لحاظ سے بہت اونچا چلا گیا ہو۔ موسیٰ نے تاریخ کو معافی دینے کے ساتھ ہی اندلس کے غیر مفتوحہ علاقوں کی طرف پیش قدمی کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ قابل احترام امیر، طارق بن زیاد نے موسیٰ سے کہا، مجھے موقع دیں کہ آپ کی خدمت میں یہاں کے تحفے پیش کر سکوں۔ موسیٰ کی اجازت سے طارق نے تحفے منگوائے۔ تاریخ اندلس میں متعدد مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ اس قدر قیمتی اشیاء دیکھ کر موسیٰ بن نصیر کے چہرے پر اور آنکھوں میں حیرت و استعجاب نظر آنے لگا تھا۔ بیشتر اشیاء سونے کی بنی ہوئی تھیں اور ان میں بڑے ہی قیمتی چمکتے ہوئے رنگا رنگ پتھر اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ ایسی نادر اور نایاب اشیاء کسی شہنشاہ کے محل میں ہی ہو سکتی تھی۔ طارق تحفے دکھاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ امیر المؤمنین کے لیے ہے۔ آخر میں طارق نے وہ میز موسیٰ کے آگے رکھی جو تلیتا سے بھاگتے ہوئے راہبوں سے ملی تھی۔ یہ سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد اور پاؤں میں اوپر سے نیچے تک ہیرے، نایاب موتی، نیلم، زمرد اور زبرجد جڑے ہوئے تھے۔ اس میز کے متعلق مجھے عجیب باتیں بتائی گئی ہیں، طارق نے کہا۔ ایک یہ کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا اور یہ میز وہاں کی سب سے بڑی عبادت گاہ سے ملی تھی۔ دوسری عجیب بات یہ کہ یہ میز حضرت سلیمان کی ملکیت ہے، اور تیسری عجیب بات راہبوں نے یہ بتائی ہے کہ جو بادشاہ اس میز کی ملکیت کا دعویٰ کرے گا اس کا زوال بھیانک ہوگا اور وہ ذلت و رسوائی میں بے بسی اور مجبوری کی موت مرے گا۔ اور میں اس میز میں ایک اور عجیب بات دیکھ رہا ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے میز کو چاروں طرف سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے 3 پائے ہیں، چوتھا پایا غائب ہے۔ اس کے پائے اتارے اور چڑھائے جا سکتے ہیں محترم امیر، طارق نے کہا۔ اتنی قدیم میز نہ جانے کتنے بادشاہوں کے پاس اور کتنے ملکوں میں رہی ہے، کسی نے ایک پایا اتار لیا ہوگا یا کہیں ضائع ہو گیا ہوگا۔ سب نے دیکھا کہ میز کا ایک پایا غائب تھا۔ دیکھنے والوں میں وہ سالار وغیرہ بھی تھے جنہوں نے یہ ممبر پہلے بھی دیکھی تھی۔ جولین اور اوپاس نے بھی یہ میز دیکھی تھی۔ سب کو یاد تھا کہ اس کے چاروں پائے صحیح سلامت اس کے ساتھ تھے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ چوتھا پایا نہیں تھا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ یہ میز یہاں آئی تھی تو اس وقت اس کے چاروں پائے موجود تھے۔ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے کہ سب کیوں خاموش رہے۔ ان کی خاموشی نے تاریخ کی تائید کر دی کہ میز کے 3 ہی پائے تھے۔ پروفیسر ڈوزے نے لکھا ہے کہ سب کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میز کے متعلق کچھ مافوق العقل
اور ڈراؤنی سی پراسرار باتیں راہبوں سے سنی گئی تھیں۔ وہ سمجھے ہوں گے کہ چوتھا پایا خود ہی غائب ہو گیا ہے۔ بہرحال کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کا چوتھا پایا لگاؤں گا، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ اس کے لیے ہیرے اور پتھر جو باقی پایوں میں جڑے ہوئے ہیں نہیں مل سکیں گے۔ چوتھا پایا سونے کا بنواؤں گا اور میں یہ ممبر امیر المؤمنین کو پیش کروں گا۔ شہر کے کسی تجربے کار سونار کو بلواؤ اور اسے کہو کہ دوسرے پایوں کی شکل کا چوتھا پایا سونے کا تیار کر دے، جو اس کے ساتھ لگ بھی سکے اور اتارا بھی جا سکے۔ ایک وقائع نگار ڈان پیسکل اس دور کی دستاویزات کے حوالے سے لکھتا ہے کہ مالی غنیمت میں آئے ہوئے سونے کی کمی نہیں تھی، وہاں سونا ہی سونا تھا۔ مقامی سونار بھی موجود تھے۔ سب سے زیادہ کاریگر سونار کو بلا کر میز کے دوسرے پائے دکھائے گئے تھے۔ چند دنوں میں چوتھا پایا تیار ہو کر میز کے ساتھ لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجاہدین کا لشکر ارغوان کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ اس لشکر کے دو قائد تھے، موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد۔ موسیٰ عمر کے آخری حصے میں اور طارق جوانی کے آخری حصے میں تھا، لیکن جذبے، ولولے اور عزم کی دیوانگی کے لحاظ سے دونوں جوان لگتے تھے۔ وہ لشکر کے ساتھ جس راستے پر چلے جا رہے تھے وہ کوئی سہل راستہ نہیں تھا، بلکہ وہ راستہ تھا ہی نہیں، بڑی ہی دشوار گزار اور وسیع و عریض وادی تھی۔ یہ آراغون کا صوبہ تھا جس کا مرکزی شہر سارگاسا تھا۔ یہ شہر موسیٰ اور طارق کی منزل تھی، مگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے غیر معمولی ہمت اور استقلال کی ضرورت تھی۔ اس شہر کو جانے والا باقاعدہ راستہ بہت لمبا تھا، یہ کم و بیش 1 مہینے کی مسافت تھی۔ موسیٰ اپنے لشکر کو وادی میں سے گزار کر لے جا رہا تھا۔ یہ علاقہ وادی الجحارہ جیسا ہی دشوار گزار اور خطرناک تھا۔ اس میں میدانی علاقے بھی تھے، لیکن جنگل اور اونچی نیچی ٹیکریاں زیادہ تھیں۔ کھڈ اور نالے بے شمار اور ندیاں بھی بہت تھیں، بعض ندیاں زیادہ گہری تھیں۔ لشکر کی رسد اور دیگر سامان بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کے بجائے خچروں پر جا رہا تھا، کیونکہ اس علاقے سے گاڑیوں کا گزرنا ناممکن تھا۔ مشترکہ طور پر سارے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے بڑے برتن ساتھ نہیں لیے گئے تھے۔ ہر سوار کو تانبے کا ایک برتن دیا گیا تھا جس میں کھانا پکانا تھا اور اسی میں پانی پینا تھا۔ ہر سوار کے پاس پانی کی ایک چھاگل تھی اور خشک راشن سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا۔ پیادے اتنا سامان نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ہر پیادے کے پاس اپنے ہتھیار کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سواروں کو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے کھانے اور پانی میں سے پیادوں کو حصہ دے دیں۔ اس لشکر کو بھی ویسی ہی دشواریاں پیش آئیں جو تاریخ کے لشکر کو الجحارہ کی وادی میں پیش آئی تھیں۔ گہری ندیاں پار کرتے 3-4 مجاہدین ڈوب کر لاپتہ ہو گئے۔ جنگل میں جو پڑاؤ کیے گئے وہاں چند ایک مجاہدین کو سانپوں نے ڈس کر مار دیا۔ بعض مجاہدین کمر تک دلدل میں پھنس گئے اور ان کی طرف رسے پھینک کر انہیں نکالا گیا۔ سب سے زیادہ صبر آزما اور جان لیوا دشواری طوفان باد و باران نے پیدا کی، جو ایک پوری رات اور پورا ایک دن جاری رہا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ رہے تھے، بڑے موٹے ٹہن ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ 4-5 گھوڑے ایک درخت کے تلے کھڑے تھے، ان پر آسمانی بجلی گری اور یہ گھوڑے مر گئے۔ آسمانی بجلی سارے لشکر کے لیے پورا دن اور پوری رات مسلسل خطرہ بنی رہی۔ بار بار ایسی کڑک پیدا ہوتی جیسے بم پھٹ رہے ہوں۔ لشکر کے پاس خیمے نہیں تھے۔ مجاہدین بجلی سے ڈرتے درختوں کے نیچے نہیں جاتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بجلی درختوں پر گرا کرتی ہے۔ وہ ٹیکریاں اور ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے تھے، لیکن باد و باران کے اس طوفان کے قہر اور عتاب سے محفوظ رہنا ناممکن تھا۔ خچر اور گھوڑے ٹھٹر رہے تھے۔ انسانوں کی حالت تصور میں لائی جا سکتی ہے۔ ندی نالوں میں سیلاب آ گیا۔ ٹیکریوں اور چٹانوں کے درمیان بھی بارش کے پانی نے سیلابی کیفیت اختیار کر لی۔ موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد اور دوسرے تمام سالاروں کی بھی یہی حالت تھی، لیکن وہ ادھر ادھر پناہیں تلاش نہیں کر رہے تھے، بلکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر الگ الگ ہو گئے تھے اور بکھرے ہوئے لشکر میں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے مجاہدین کے پاس جا کر رکتے اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے۔ اس سے مجاہدین کے ٹھٹرتے ہوئے جسموں میں توانائی اور تپش پیدا ہوئی جا رہی تھی۔ سمندر تمہیں روک نہیں سکا۔ موسیٰ بن نصیر باد و باران کے قہر بھرے شور میں جگہ جگہ رک کر اور چلا چلا کر کہتا پھر رہا تھا، انلس کے دریا اور پہاڑ تمہیں نہیں روک سکے، انلس کی فوجوں کی دیواریں تمہیں نہیں روک سکیں۔ تم نے یہاں کے چٹانوں جیسے قلعے توڑے ہیں، یہ طوفان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
ہر سالار مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ موسیٰ ہر کسی سے یہ ضرور کہتا تھا کہ مجھے دیکھو، میری عمر دیکھو، اس عمر میں جسم بڑھاپے سے ہی کانپنے لگتا ہے، لیکن میں اس یک طوفان میں بھی اپنے جسم کو نہیں کانپنے دے رہا۔ یہ تو کہنے کی باتیں تھیں، ہر کوئی ٹھٹور رہا تھا، البتہ کسی نے ہمت و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تو جیسے اپنی روحانی قوت پیدا کر لی تھی۔ طوفان باد و باران بھی گزر گیا اور طوفانی رات بھی گزر گئی۔ صبح لشکر کی حالت اس بحری جہاز جیسی تھی جو طوفان میں سمندری چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا ہو اور ٹکڑے سمندر میں بکھر گئے ہوں۔ مجاہدین کوچ کے قابل نہیں رہے تھے، کئی مجاہدین بیمار ہو گئے۔ لشکر کو صرف ایک دن اور رات آرام دیا گیا، اگلے دن لشکر کوچ کر گیا۔ ان پیادہ مجاہدین کو جو بیمار ہو گئے تھے گھوڑوں پر سوار کرا دیا گیا تھا۔ کوچ فجر کی نماز کے بعد شروع ہوا تھا۔ نماز اس حالت میں پڑھی گئی تھی کہ زمین گیلی تھی اور درختوں کے پتوں سے شبنم ٹپک رہی تھی۔ نماز کے بعد موسیٰ بن نصیر نے لشکر سے مختصر سا خطاب کیا جو تاریخ اسلام کا حصہ بن گیا۔ اللہ طوفانوں سے انہیں ثابت و سالم نکالتا ہے جن پر مہربان اور راضی ہوتا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام سے اللہ نے صرف انہیں نکالا تھا جو نوح کے پیروکار تھے اور جو اپنے اعمال سے اللہ کی خوشنودی چاہنے والے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ انعام دیتا ہے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم کفر کی اس زمین پر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہو۔ بے شک اس زمین کو تمہارے قدموں نے اور تمہارے سجدوں نے اور شہید ہونے والوں کی لہو نے پاک کر دیا ہے۔ یہاں کی فضاؤں کو تمہاری اذانوں نے معطر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان والے اور ثابت قدم رہنے والے ہوئے تو 10 100 پر اور 100 1000 پر غالب آئیں گے۔ اور یاد رکھو، نہ تم بربر ہو نہ عرب ہو، تم مسلمان ہو۔ تم میں نہ کوئی کمتر ہے نہ برتر ہے، برتر وہی ہے جس میں اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ میرے رفیقوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لشکر نئے جوش اور نئے ولولے سے منزلیں طے کرتا رہا اور اراغون کے مرکزی شہر سارگاسا پہنچ گیا۔ ارد گرد کا علاقہ بہت خوبصورت تھا، دفاع کے لحاظ سے شہر بہت مضبوط تھا۔ موسیٰ نے شہر کو محاصرے میں لینے سے پہلے ایک سالار کو یہ کہہ کر آگے بھیجا کہ قلعے والوں سے کہے کہ خون ریزی کے بغیر دروازے کھول دیے جائیں۔ اگر مقابلہ کیا گیا اور ہم نے قلعہ سر کر لیا تو کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خود دروازے کھول دو گے تو ہر رعایت اور نرمی کے حقدار قرار پاؤ گے۔ سالار نے آگے جا کر اعلان کیا، اگر یہیں سے واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ قلعے کی دیوار کے اوپر سے جواب آیا، اس قلعے کو سر کرنے کے خواب اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم خون ریزی نہیں کرنا چاہتے، سالار نے کہا۔ ہم خون ریزی کرنا چاہتے ہیں، اوپر سے جواب آیا۔ وہ روڈرک مر گیا ہے جسے تم نے شکست دے لی تھی، یہاں کوئی روڈرک نہیں۔ اس کے ساتھ ہی دیوار پر کھڑے تمام آدمیوں نے بڑا بلند قہقہہ لگایا۔ واپس آ جاؤ، موسیٰ بن نصیر نے گرجدار آواز میں اپنے سالار کو واپس آنے کا حکم دیا۔ شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ شہر کی فوج نے باہر آ کر دلیرانہ حملے کیے اور انلسی بڑی بے جگری سے لڑے، لیکن مسلمانوں کو پیچھے نہ ہٹا سکے۔ شہر کی فوج کے 1-2 دستے باہر آتے، لڑتے اور دروازوں میں داخل ہو جاتے تھے۔ تمام تر انلس میں انلسیوں کے لڑنے کا یہی طریقہ تھا۔ سارگاسا کی فوج نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، جس سے مسلمانوں کا خاصا جانی نقصان ہوا۔ آخر یہی طریقہ دفاع سارگاسا کی فوج کو لے ڈوبا، لیکن چند ایک مجاہدین کو اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ تاریخوں میں ان کی تعداد 50 اور 60 کے درمیان لکھی گئی ہے۔ ایک پرتگالی تاریخ نویس نے ان کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ لکھی ہے۔ ان کی تعداد 50 تھی یا 100 تھی۔ انہوں نے جام بازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ محاصرے کے 8ویں یا 9ویں روز جب شہر کے 2 دروازے کھلے اور اندر سے گھڑ سوار نکلنے لگے تو مسلمان تیر اندازوں نے ان پر تیر بسانے شروع کر دیے۔ اس وقت تک کم و بیش 400 گھڑ سوار ایک دروازے سے باہر آ چکے تھے اور دوسرے دروازے میں سے 300 کے لگ بھگ پیادے نکل آئے تھے۔ ابھی ان کے پیچھے اور سوار اور پیادے آ رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تیر اندازوں کو آگے کیا گیا۔ تیروں کی بچھاڑوں نے سواروں اور پیادوں کو گرا بھی دیا اور بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا۔ واپس دروازوں کے اندر جانے والے دروازوں میں پھنس گئے۔
انہوں نے اندر جا کر دروازے بند کر لینے تھے۔ اس موقع پر 50 یا 100 جانباز مجاہدین نے حیران کن کارنامہ کر دکھایا۔ وہ ان سواروں اور پیادوں میں گھس گئے اور ان کے ساتھ ہی اندر چلے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے 2 دستوں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ دروازوں کے اندر جانبازوں نے معرکہ لڑا اور دروازے بند نہ ہونے دیے۔ وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے اور مسلمانوں کا لشکر ان دروازوں پر ہلہ بول کر اندر چلا گیا۔ شہر کی فوج نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن مسلمان جس قہر اور غضب سے اندر گئے تھے اس کے سامنے شہر کی فوج ٹھہر نہ سکی۔ بہت خون ریزی ہوئی اور شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے شہر کی بچی ہوئی فوج کو اس کے افسروں سمیت قید کر کے اسے تمام حقوق اور مراعات سے محروم کر دیا۔ شہریوں پر تاوان اور جزیہ عائد کیا گیا۔ موسیٰ نے نہایت تیزی سے شہر کی انتظامیہ کے لیے حاکم اور عمال مقرر کیے جو سب کے سب مسلمان تھے۔ کسی یہودی اور عیسائی کو حکومت میں شامل نہ کیا گیا۔ شہر کا سب سے بڑا حاکم جو پورے صوبے کا حاکم تھا، حسین بن عبداللہ کو مقرر کیا گیا۔ اس کی حیثیت گورنر جیسی تھی۔ حسین بن عبداللہ کا نام اس وجہ سے آج تک تاریخ میں زندہ ہے کہ اس نے سارگاسا میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی جارحانہ قیادت، صلاحیتوں اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا اور سارگاسا سے آگے بڑھے۔ قتلونا ویلنیشیا 2 بڑے شہر فتح کیے۔ 2 صوبے گیلیشیا اور ایلتریاس رہ گئے تھے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ ان دونوں صوبوں کے عیسائی گورنر خود مختار بن بیٹھے ہیں اور وہاں عملاً حکومت پادریوں کی ہے جنہوں نے لوگوں پر مذہبی جنون طاری کر رکھا ہے۔ یہ علاقے کوچ اور پیش قدمی کے لیے وادی الجہارہ اور وادی اراغون جیسے دشوار گزار تھے۔ دریا بھی، چھوٹی بڑی ندیاں اور ندی نالے بھی تھے، گھنے جنگلات بھی تھے، کٹے پھٹے بنجر میدان اور سنگلاخ وادیاں بھی تھیں۔ موسم کا کچھ اعتبار نہیں تھا، کہیں تیز و تند آندھی مجاہدین کو آگے بڑھنے سے روکتی تھی اور کبھی طوفان باد و باراں ان کے قدم اکھاڑنے اور حوصلے توڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ بفری ہوئی سیلابی ندیوں نے، نالوں اور دلدل نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو پسپائی میں بدلنے کو بہت جوش مارا، لیکن اللہ اکبر کے نعرے رات کی چمک اور کڑک کا منہ چڑھاتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ وہ دشت و جبل کا سینہ چاک کرتے گئے، جہاں گئے وہاں غازیوں اور شہیدوں کے خون سے زمین لالازار ہوئی۔ اسلام کے پرچم اڑتے لہراتے رہے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قیادت میں مجاہدین کے لشکر کی یہ پیش قدمیاں ہی ایسی حیران کن ہیں کہ یورپ کے متعصب تاریخ نویسیوں نے بھی حیرت کے اظہار کے ساتھ مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مشہور و معروف اور ساری دنیا میں مستند مانا جانے والا گبن لکھتا ہے کہ یہ مسلمان قوم اپنی ہی قسم کے جذبے کے جنون میں مبتلا تھی کہ انہیں نہ آفات فلکی روک سکیں، نہ ان کے آگے طاقتور فوج ہی ٹھہر سکی، اور وہ فرانس کی سرحد میں بھی داخل ہو گئے۔ مجاہدین نے گیلیشیا اور ایلتریاس کے صوبے بھی فتح کر لیے۔ ان فتوحات کی تفصیلات ویسی ہی ہیں جیسے پہلی ہر فتح کی بیان ہو چکی ہے۔ عزیز بیٹے، موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد سے کہا، کیا انلس کا کوئی اور شہر، کوئی اور قلعہ رہ گیا ہے جو ہم نے فتح نہیں کیا؟ نہیں امیر محترم، طارق نے کہا، انلس کا کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قلعہ نہیں رہ گیا جس پر سلطنت اسلامیہ کا پرچم نہ لہرا دیا گیا ہو۔ اور خدا کی قسم ابن زیاد، موسیٰ نے کہا، تم میری تائید کرو گے کہ ہمیں فرانس کی سرحد میں داخل ہونا چاہیے۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی قابل احترام امیر، طارق نے کہا، ہمیں فرانس کی اگلی سرحد تک پہنچنا چاہیے۔ نواب ذوالفقار جنگ بہادر اپنی کتاب خلافت انلس میں مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے فرانس کی سرحد کے قریب کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکر ذرا سا سستا لے اور زخمی لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ اس دوران موسیٰ اور طارق نے پورے یورپ کو فتح کرنے کا پلان تیار کیا اور ایک صبح فرانس کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ خلافت انلس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں نے فرانس کے 2 بڑے شہروں بارسلونا اور ناربون بغیر مزاحمت کے فتح کر لیے تھے۔ ناربون کے متعلق لکھا ہے کہ تلیتا سے 300 فرس 1050 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ دونوں شہر آج بھی موجود ہیں۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ فرانسیسی فوج نے مسلمانوں کا بڑا ہی سخت مقابلہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ لڑنے کے جذبے اور صلاحیت کے لحاظ سے
فرانس کی فوج اندلس کی فوج سے بدرجہ بہتر تھی۔ اس سے آگے فرانس کا بہت ہی دشوار گزار سلسلہ کوہ پائرنیز تھا، جسے مسلمانوں نے جبل البرتات کا نام دیا تھا۔ ان میں بعض پہاڑوں کی چوٹیاں بہت ہی بلند تھیں۔ مورخ گبن اپنی مشہور کتاب سلطنت روم کا عروج و زوال اس میں لکھتا ہے، موسیٰ بن نصیر نے پائرنیز کی ایک چوٹی پر کھڑے ہو کر فرانس کو اپنے قدموں میں دیکھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی فوج میں مزید نفری شامل کر کے یورپ کو فتح کرتا ہوا قسطنطنیہ تک پہنچے گا اور وہاں سے اپنے ملک شام میں داخل ہوگا۔ گبن آگے چل کر لکھتا ہے، اگر اس مسلمان جرنیل کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا تو یورپ کے دینی مدرسوں اور دوسرے اسکولوں میں انجیل کے بجائے قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سبق دیے جا رہے ہوتے، اور آج روم میں پوپ کے بجائے شیخ الاسلام کے احکام نافذ ہوتے۔ موسیٰ بن نصیر فرانس کے یہی 3-4 شہر اور یہ سارا علاقہ فتح کر کے آگے کیوں نہ بڑھا؟ اس سوال کا ایک جواب تو ایک روایت کی صورت میں تاریخ میں ملتا ہے جو متعدد مورخوں نے لکھا ہے۔ روایت یہ ہے کہ موسیٰ اور طارق فرانس کا ایک اور شہر لیون فتح کر کے آگے بڑھے تو راستے میں انہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈر نظر آئے۔ دونوں لشکر سے ہٹ کر یہ کھنڈر دیکھنے چلے گئے۔ ایک ستون کھڑا تھا، اس پر یہ الفاظ کندہ تھے، اے اولاد اسماعیل، یہاں تک تم پہنچ گئے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اسی ستون کی دوسری طرف لکھا تھا، اگر تم یہاں سے آگے بڑھے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو تمہاری جمعیت اور طاقت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ موسیٰ گہری سوچ میں گم ہو گیا، پھر اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا۔ سب نے مشورہ دیا کہ واپسی ہی بہتر ہے، ہم نے جو ملک فتح کر لیا ہے اسی کا نظم و نسق اور دیگر امور سنبھال لیں تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انلس بد نظمی کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے واپسی کا حکم دے دیا۔ فرانس سے واپسی کی یا مزید آگے نہ بڑھنے کی ایک وجہ بالکل واضح ہے، وہ یہ کہ موسیٰ بن نصیر فرانس کے ایک مقام لیوگو میں تھا اور طارق وہاں سے کچھ دور ایک مقام استورگا میں تھا۔ ایک روز دمشق سے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا خاص ایلچی ابو نصر موسیٰ کے پاس یہ حکم لے آیا کہ وہ اور طارق مزید پیش قدمی روک دیں اور فوراً دمشق پہنچیں اور مزید احکام کے لیے بارگاہ خلافت میں حاضری دیں۔ کیا امیر المؤمنین کو معلوم نہیں کہ میں اور طارق یہاں سے چلے گئے تو فتح کیا ہوا اندلس ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے؟ موسیٰ نے ابو نصر سے پوچھا۔ امیر المؤمنین کو کیا معلوم ہے اور کیا معلوم نہیں یہ میں نہیں جانتا، ابو نصر نے کہا۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ موسیٰ اور طارق فوراً دمشق پہنچے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے پہلے بھی موسیٰ کو دمشق بلایا تھا، لیکن موسیٰ پیش قدمی اور فتوحات میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ دمشق نہ گیا۔ خلیفہ ولید کے ساتھ موسیٰ کے تعلقات دوستانہ تھے، اسے ایسا خطرہ نہیں تھا کہ خلیفہ ناراض ہوگا، لیکن خلیفہ نے اپنا ایک ایلچی بھیج دیا اور بڑا سخت حکم بھیجا کہ فوراً دمشق پہنچو۔ ابن نصیر، ابو نصر نے موسیٰ سے کہا، اپنی خیریت چاہتے ہو تو فوراً میرے ساتھ دمشق روانہ ہو جاؤ۔ موسیٰ نے اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد طارق کی طرف بھیجا کہ وہ فوراً اس کے پاس پہنچے۔ طارق تو جیسے اڑتا ہوا پہنچا ہو۔ موسیٰ نے اسے بتایا کہ امیر المؤمنین کا بلاوا آیا ہے اور کل فجر کی نماز کے بعد روانہ ہونا ہے۔ امیر محترم، طارق نے موسیٰ سے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر المؤمنین کو؟ ابن زیاد، ابو نصر نے طارق کو ٹوک کر کہا، امیر المؤمنین کوئی جواز قبول نہیں کریں گے، ان کے عتاب کو میں جانتا ہوں۔ طارق بیٹا، موسیٰ کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں جو اس نے طارق سے کہے، چلنا ہی پڑے گا، واپس چلنے میں ہی ہماری بہتری ہے۔ میں نے اپنی بہتری کی کبھی پرواہ نہیں کی، طارق نے کہا، میرے سامنے سلطنت اسلامیہ کی بہتری ہے۔ تم نے میری حکم عدولی کی تھی تو میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، موسیٰ نے کہا۔ امیر المؤمنین اپنے حکم کی خلاف ورزی معاف نہیں کریں گے۔ جا طارق بیٹے، جانے کی تیاری کر لے، ہم واپس آئیں گے، فرانس کے یہ بلند و بالا پہاڑ ہمارا انتظار کریں گے۔ موسیٰ اور طارق دمشق کو روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ وہ کبھی واپس نہ آنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دمشق کا قید خانہ موسیٰ بن نصیر کا اور ہمیشہ کی گمنامی طارق بن زیاد کی منتظر ہے۔